شیعہ کوئی بیوقوف نہیں ہے کہ ہم اپنا روزہ چند منٹوں کی دیری سے یا پھر مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد افطار کرتے ہیں۔ دراصل ہم یہ عمل کر کے تمام مکاتب اسلام کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ قرآن جو ہر اہل اسلام اور اہل ایمان کے گھر میں موجود ہے، اس کو آپ صرف پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن اس پر عمل صرف اور صرف شیعہ کرتے ہیں جو قرآن کے عین مطابق روزہ افطار کرتے ہیں۔ دنیا میں تشریف لاتے ہی قرآن کے نزول سے پہلے پورے قرآن کی تلاوت کرنے والے مشکل کشا شیر خدا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام روزہ کس طرح افطار کرتے تھے، روزہ کیسے کھولتے تھے، کیونکہ نبی کے بعد تمام اصحاب میں کوئی دوسرا ایسا نہیں تھا کہ جو مولا علی سے بہتر قرآن سمجھا سکتا یا مولا علی سے بہتر قرآن کی شرح کر پاتا۔ تو بغیر وقت ضائع کیے کتاب آپ کے سامنے سکرین پر موجود ہے، اور کتاب کا نام ہے کفایت الطالب فی مناقب علی بن ابی طالب۔ وہی کتاب میرے ہاتھ میں کفایت الطالب، وہاں پہ اصل ریفرنس موجود ہے، اس کا لنک آپ کو بائیو میں مل جائے گا۔ اس کے رائٹر ہیں الحافظ محمد ابن یوسف شافعی۔ یہ صفحہ آپ کے سامنے سکرین پر موجود ہے، صفحہ نمبر ہے 337 337۔ وہ اس میں لکھتے ہیں کہ حضور لکھتے ہیں رمضان کا مہینہ تھا کہ مولا علی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار الانبیاء سید الانبیاء کے ساتھ نماز مغرب ادا کی، اور مغرب کی نماز ادا کر کے بعد میں گھر میں روزہ افطار کرنے کے لیے تشریف لائے، اور گھر میں اس لیے آئے تاکہ گھر میں آ کر پھر روزہ افطار کریں، لیکن نماز روزہ افطار کرنے سے پہلے ادا کی صرف مولا علی نے نہیں بلکہ سید الانبیاء سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی طرح روزہ افطار کیا، جس طرح الحمدللہ آج شیعہ ادا ہیں۔ یہ اہل سنت کی کتاب ہے کفایت الطالب۔ کوئی میری ذاتی بات، میری ذاتی گفتگو، میری ذاتی رائے نہیں ہے، بس اتنا ہی کہوں گا کہ جن کے گھر میں شریعت نے جنم لیا ہے ان سے بہتر شریعت بتانے والا اور سمجھانے والا اللہ کی اس پوری کائنات میں کوئی دوسرا نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے، اور وہ نبی جن پر یہ اللہ کی لاریب کتاب نازل ہوئی جسے قرآن مجید کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کا بھی فعل یہی تھا کہ وہ پہلے نماز ادا کرتے، بعد میں روزہ افطار کرتے، جس طرح آج الحمدللہ شیعہ افطار کرتے ہیں۔ آگے آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس طرح سے روزہ افطار کرتے ہیں۔